سمجھتے ہو؟ لمبے بال رکھ کر کے آدمی ولی نہیں بنتا، لمبی تصویر رکھ کر کے ولی نہیں بنتا، نبی کی سیرت اپنا کر کے ولی بنتا۔ یہ کون سا فارمولہ ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ لوگوں کو توہم کے اندر، وہم کے اندر، اسلام نے وہم کی وادی سے نکال کر کے حقیقت کی زمین پہ ہمیں لا کھڑا کیا۔ حضرات گرامی وقار، جس وقت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس وقت فتنے منہ کھول لیں، فتنے زیادہ سے زیادہ آ جائیں، اس وقت عالم کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے وہ اپنے علم کا اظہار کرے، وہ میدان عمل میں آئے، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء وہ ہیں جو نبیوں کے وارث ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت کے جلسے کے اندر آنے والوں، یہ سیرت النبی کانفرنس کے اندر آنے والوں، ہمارے چھوٹے بھائی سید آفتاب شاہ صاحب نے، وہ تو ہیں ہی آفتاب اور خاندان نبوت کے ایک مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ الحمدللہ وہ چاہتے تو خاندانی وجاہت ان کے پاس تھی، وہ تسبیح پھیر سکتے تھے، وہ تعویذ لکھ سکتے تھے، وہ ہیلے کر سکتے تھے، وہ لوگوں کو آپ نے کسی طریقے سے بس چند ایک تھوڑا سا فراڈ ہی تو کرنا ہے، لوگوں کو وہ آپ نے دام تصویر کے اندر لے کر کے اپنی دکان چمکا سکتے تھے، لیکن انہوں نے دکان نہیں کھولی، فیکٹری کھولی۔ سید آفتاب صاحب نے دکان نہیں کھولی، فیکٹری کھولی ہے۔ یہ کون سی فیکٹری ہے؟ اور فیکٹری کا اتنا پیارا نام ہے کہ ایسا پیارا نام بھی کہیں نہیں مولتا، جامعہ فاطمہ الزہرا۔ یہ فیکٹری کون سی ہے؟ یہ وہ فیکٹری ہے جہاں اسٹیل تیار نہیں ہوتا، جہاں لوہا تیار نہیں ہوتا، جہاں چینی تیار نہیں ہوتی، یہ شوگر مل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ فیکٹری ہے جہاں پہ فاطمہ الزہرا کے آئینے کی اور فاطمہ الزہرا کے جانشین وہ بچیاں پیدا ہوں گی جو مصطفیٰ کریم کے مشن کو بھی آگے بڑھائیں گی، عائشہ کی طہارت کا درس بھی دیں گی۔ حضرات گرامی قدر، یہ سید آفتاب صاحب کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہاں ڈنگلا کی سرزمین پر، جنیاڑ کی سرزمین پر، یہاں باولی کے پاس میں فاطمہ الزہرا ادارے کے سائے کے اندر یہاں سیرت النبی کانفرنس کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ حضرات کو اکٹھا کر کے پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ آخرکار کیا ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے سیرت النبی کانفرنس پیش کی ہے، آج سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اگر آپ دیکھیں گے پوری دنیا کے اندر دیکھیں گے اسلام کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، پورے ملک کے اندر دیکھیں گے اسلام کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اور جہان کے اندر دیکھیں گے آج کفار تو ان کا نشانہ اسلام ہے، مرتدین ان کا اسلام ہے، زندیق ان کا نشانہ اسلام ہے، یہود کا نشانہ اسلام ہے، ہنود کا نشانہ اسلام ہے، نصارہ کا نشانہ اسلام ہے۔ یہ تو بیرونی طاقتیں ہیں جو اسلام کو نشانہ بنا رہی ہیں، اور کچھ اندرونی طاقتیں ہیں، کہیں وہ جاہل قسم کے پیروں کے شکل و صورت میں ہیں، کہیں وہ جاہل قسم کے باجیوں کے شکل و صورت میں ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر اور ہندوستان کی سرزمین کے اوپر ایک ایسے جرنیل کو پیدا کیا ہے دنیا جسے امام محمد رضا کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایسے جنریل کو اللہ نے ہندوستان کی دھرتی کے اوپر پیدا کیا ہے، دنیا جسے امام احمد رضا کے نام سے جانتی ہے۔ یہ امام احمد رضا کون ہیں؟ یہ امام احمد رضا وہ ہیں جو صدیق اکبر کے جانشین، فاروق اعظم کے جانشین، عثمان و علی کے جانشین، صحابہ و تابعین کے جانشین، جن کو اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کی جرأت بھی دی ہے، امام غزالی کا علم بھی دیا ہے، امام سیوطی کی فکر بھی دی ہے۔ وہ میدان میں آئے اور ایسا آئینہ دکھا دیا، اور ایسے داخلی فطرے ہوں یا خارجی فطرے ہوں، ہر ایک کا منہ توڑ ایسے جواب دیا کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ حضرات گرامی قدر، اعلیٰ حضرت کی ایک فوج ہے، جنریل اعلیٰ حضرت ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی ایک فوج ہے، اسی فوج کے ایک ہیڈ کوارٹر کا نام الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہے، اسی کے ایک ہیڈ کوارٹر کا نام جامعہ نعیمیہ مراد آباد ہے، اسی کے ایک ہیڈ کوارٹر کا نام جامعۃ الرضا ہے،
उसी के हेडक्वार्टर का नाम जामे मंजर इस्लाम है। ये वो इदारे हैं कि जहाँ से फौजी बंदे गए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये वो फौज है जो काली वर्दी नहीं सफेद वर्दी पहन करके मैदान के अंदर आ करके हर बातिल को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आज लोग मुझे भी मशवरा देते हैं कि जनाबे वाला बड़ी सख्त जुबान आप इस्तेमाल कर रहे, नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूँ मैं तारीख खादना सा तालिब इल्म हूँ, सीरत व सवानी मेरा खुसूसी मौजू है। मैंने आला हज़रत की सीरत पढ़ी है, मैंने हुजूर मुहद्दिस सूरती की सीरत पढ़ी है, मैंने पीर मेर अली शाह साहब की सीरत पढ़ी है, मैंने पीर जमात अली शाह साहब की सीरत पढ़ी है, मैंने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की सीरत पढ़ी है, मैंने हुज्जतुल इस्लाम की सीरत पढ़ी है, मैंने हुजूर ताजुश शरिया की सीरत पढ़ी है, मैंने हुजूर मुहद्दिस कबीर की सीरत पढ़ी है, मैंने हाफिज मिल्लत की सीरत पढ़ी है, मैंने मुजाहिद मिल्लत की सीरत पढ़ी है, मैंने हुजूर ताजुश शरिया की हुजूर सदरुल्लाह फाजिल की सीरत पढ़ी है, हुजूर सदरुल शरिया की सीरत पढ़ी है। इसलिए ये हमारे जो बुजुर्ग हैं इनकी सीरतें हमें अखलाक बताने के लिए भी काफी है, काम करने के लिए भी काफी है, काम का तरीका बताने के लिए भी काफी है। किसी और की रहबरी और रहनुमाई और हिदायत की जरूरत नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज लोग कहते हैं नहीं जनाबे वाला, जिनका इशारा मेरे साथियों ने भी किया, फलां शख्सियत के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है जी। क्यों है जी? आपको पता नहीं कि इन पीरों की दुआ पता नहीं लगती है कि नहीं लगती, लेकिन बदुआ बड़ी लगती है। कौम को उल्लू बनाने का बेहतरीन फार्मूला। अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है, बदुआएं नहीं, दुआ कबूल फरमाता है पाक परवरदिगार आलम। और हमें जो लोग कहते हैं अपनी जुबान बंद रखो, हम जुबान बंद कर देंगे। जो रहे कहते हैं अब्दुल हमीद चुप हो जाओ, अब्दुल मजीद चुप हो जाओ, फारूक मिसबाई चुप हो जाओ, कायद अहले सुन्नत चुप हो जाओ, चुप हो जाएंगे। पहले बेशरा पीरों को बाशरा बनना पड़ेगा। तुम क्या समझते हो? लंबे बाल रख करके आदमी वली नहीं बनता, लंबी तस्वीर रख करके वली नहीं बनता, उलमा के खिलाफ भोंक के वली नहीं बनता, नबी की सीरत अपना करके वली बनता। ये कौन सा फार्मूला है? ये कौन सी बात है? लोगों को तवहुम के अंदर, वहम के अंदर इस्लाम ने वहम की वादी से निकाल करके हकीकत की जमीन पे हमें ला खड़ा किया। हम उसको वली मानेंगे। और एक बात, दो तीन बातें मैं आप हज़रात से कह करके अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा। हम जज्बात में पीरों के खिलाफ बोलते हैं, बेशरा पीरों, लेकिन जहाँ तक बाशरा पीरों का ताल्लुक है तो कादरी पट्टा हमारे गले में मौजूद है। क्या दबे, क्या दबे, ये ऐसे थोड़े मौला अब्दुल मजीद बोल रहे हैं कादरी पट्टा है, ये मौला अब्दुल हमीद ऐसे थोड़े बोल रहे हैं कादरी पट्टा है, ये मामारे मिलत ऐसे नहीं बोल रहे हैं कादरी पट्टा है। क्या दबे, जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। एक बात की मैं वजाहत कर दूं, वो बात यह है कि हम बेशरा पीरों के खिलाफ हैं, लेकिन बाशरा पीरों के हाथ में हमने भी हाथ दिया है। बाशरा पीरों के हाथ में हमने भी हाथ दिया है। ऐसा पीर बनाओ। एक मॉडल ये भी है। मैं ये अर्ज करूंगा, बाशरा पीरों के हाथ में हाथ दिया, लेकिन यहाँ पे एक बात लोग समझने से कासिर हैं। पीर अलग चीज है, सैयद अलग चीज है। पीर अलग है और सैयद अलग है। सैयद जो भी हो, जैसा भी हो, कैसा भी हो, वो हमारे दिल का सुरूर भी है, आंख का नूर भी है। सैयद जो भी हो, हम सैयद का एहतराम करते थे, करते हैं, आखिरी दम तक इंशाअल्लाह ताला सैयद का एहतराम करते रहेंगे। अब हमारी लड़ाई सादात के खिलाफ नहीं, सैयद हमारे सर का ताज हैं। हमारी लड़ाई बेशरा पीरों के खिलाफ है।
اور کوئی ضروری نہیں کہ ہر سید پیر ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر پیر سید ہوں۔ بہت سے پیر تو ہیں لیکن وہ سید نہیں، اور بہت سے سید تو ہیں لیکن وہ پیر نہیں۔ سادات قابل احترام ہیں لیکن وہ بے شرح پیر۔ اب ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب والا آپ بالکل چپ رہیے، ہم نے کہا بالکل چپ ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھیے جو آدمی کہ اپنے قیاس باطل کے ذریعے یہ کہے گا کہ ڈھول جائز ہے تو پھر ڈھول کا پول کھول کے رہیں۔ کوئی اگر کہے گا کہ باجا جائز ہے تو مصطفیٰ کریم کے یہ نشین ایسے بندے کا باجا بجا کے رہیں۔ کوئی اگر یہ کہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں ایک مثال کے ذریعے بات آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں۔ پورے ملک کے، پوری دنیا کا ایک اصول ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ پوری دنیا کا اصول یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، وہ اس ملک کی فوج پہ ہوتا ہے۔ کس پہ ہوتا ہے؟ زور سے آواز آئے، کس پہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ فوج بارڈر کے اوپر کھڑی ہے دشمن کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کے، اور دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے اپنی جان کو ہتھیلی کے اوپر رکھ کر کے فوج کھڑی ہے۔ تو فوج کھڑی ہے تو ڈی ایم اپنا کام کرتا ہے، فوج کھڑی ہے تو سی ایم اپنا کام کرتا ہے، فوج کھڑی ہے تو ملک کا سارا نظام چلتا ہے۔ اور اگر فوج غافل ہو جائے، ملک تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تو ملک کی فوج کو آرمی کہتے ہیں، مصطفیٰ کی فوج کو علماء کہتے ہیں۔ یہ ہے حضور کی فوج، یہ ہے حضور کی فوج، یہ ہے مصطفیٰ کی فوج۔ اور الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں LMG بھی ہے، ہمارے ہاتھ میں AK-47 بھی ہے، ہمارے ہاتھ میں توپ بھی ہے، لیکن لوہے کے نہیں، قرآن کی آیتوں کی، مصطفیٰ کی حدیثوں کی۔ اب اگر کوئی بیرونی طاقت آئے گی، ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں جناب والا یہ تو غریب سے مولوی ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ ہے جی ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہیں۔ میں نے کہا اور ان کے پاس AC نہیں ہے۔ میں نے کہا بڑی گاڑی میں بیٹھ کے AC میں جو فوج سو جاتی ہے اس کا ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ جو AC میں سو جائے، بڑی گاڑی میں بیٹھے، اس لیے کہ فوج کے لیے یہ فارچونر گاڑی نہیں ہوتی، شکتیمان ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ یہ جتنی حضور کی فوج بیٹھی ہوئی ہے یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی فوج ہے۔ لیکن اگر علماء کی اجازت ہو اور آپ حضرات 2 منٹ کا ٹائم دیں، میں ایک شکوہ کر دوں؟ کر دوں؟ بولو بولو، کر دوں شکوہ؟ شکوہ غیروں سے نہیں، اپنوں سے ہوتا ہے۔ آپ ہمارے اپنے ہیں، اس لیے آپ سے ایک شکوہ کرنے لگا۔ وہ شکوہ کیا ہے؟ آج جماعت اہل سنت، عوام اہل سنت، مسلک اہل سنت کے عوام کا مزاج یہ ہو گیا، آج ساری مدارس کا جائزہ آپ لے، سرن کوٹ سے لے کر کے پونچھ تک اور راجوری سے لے کر کے جموں کشمیر تک، آج ہمارے مدرسوں کی حالت وہ ہے کہ آج ہماری قوم کروڑ پتی بھی ہے، اب ہماری قوم کے پاس اربوں روپے بھی ہیں، آج ہماری قوم کے پاس سب کچھ ہے، لیکن بہت سے مدارس ایسے ہیں جہاں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی فوج کی چھاونی کا نام مدرسہ ہے، اس چھاونی کے اندر بسا اوقات دال نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے علماء ایسے ہیں 6 مہینے ان کو تنخواہ نہیں ملتی ہے۔ بہت سے علماء ایسے ہیں کہ میں صرف درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھی، کیا ہم لوگوں کو فیس بک کے اوپر جو دنیا گالیاں دیتی ہے ہمارے پاس سینے میں دل نہیں ہے؟ آج جو تانو تشریح کرتے ہیں کیا ہم نے اپنے آپ کو سینہ سپر، ہم کوئی پاگل ہے؟ منطق پڑھنے کے بعد، فلسفہ پڑھنے کے بعد، اصول حدیث پڑھنے کے بعد، اصول فقہ پڑھنے کے بعد، قرآن کی بے شمار تفاسیر پڑھنے کے بعد، احادیث کا ذخیرہ کنگالنے کے بعد ہم گالیوں کے لیے بھی تیار ہیں؟ کیوں؟ اس لیے ہم جان تو دے سکتے ہیں، مصطفیٰ کے چمن پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔
کہہ رہا ہوں، ہمارے ایک امام ہے جس کا نام امام احمد رضا ہے. کسی نے کہا تھا امام احمد رضا کہ میری تیری طرح مولوی کا نام نہیں. امام احمد رضا وہ ہے جس کی ملکیت کے اندر بریلی کے 8 گاؤں تھے. امام احمد رضا وہ ہے جو بک کے راجہ تھے. اور کسی نے کہا حضور بڑا سخت کلم آپ استعمال کرتے ہیں، تھوڑی نرمی تو کر لینا. اعلیٰ حضرت کی آنکھوں سے آنسو آگے. نرمی کس کے تعلق سے نرمی؟ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خلاف ہوں گے، جو صدیق کے خلاف ہوں گے، جو عثمان و علی کے خلاف بکواس کرے، جو مولا کائنات کے خلاف بکواس کرے، جو حسنین کے خلاف بکواس کرے، جو مائی عائشہ اور فاطمہ الزہرا کے خلاف بکواس کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ جو وہ مقدسات اسلام ہیں کہ احمد رضا کا سینہ ان سی تیروں کے سامنے حاضر ہے. ان بزرگوں کی طرف تیر نہیں جانے دیا جائے گا. احمد رضا کا سینہ ان تیروں کو روکنے کے لیے موجود ہے. حضرات اب ان دیوانوں کو کوئی کیا سمجھائے گا، اس لیے کہ ہم ان کے جانشین ہیں. حضرت سعد بن وقاص نے دریائے دجلہ کے اندر گھوڑے دوڑا دیے تھے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جس وقت طوفان آتا ہے دریائے سرن کے اندر کوئی آدمی پار ہونے کی جسارت نہیں کرتا. دریائے دجلہ دنیا کا بڑا دریا ہے. یہ سعد بن وقاص نے گھوڑے کیوں دوڑائے تھے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے، سعد بن وقاص اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ جانتے تھے کہ یہ سامنے حضور کے دشمن کھڑے ہیں. زور سے آواز آئے، زور سے آواز آئے. یہ سامنے پار حضور کے دشمن کھڑے ہیں، بیچ میں دریائے دجلہ ہے، اور جیتے جی ہم حضور کے دشمنوں کو نہیں دیکھ سکتے. گھوڑا دوڑانا ان کا کام تھا، حفاظت رب نے فرمائی ہے. حضرت گرامی قدر، میں آپ سے یہ عرض کروں گا اور شکوہ کروں گا، اللہ کا واسطہ یہ ڈنڈا پیر، یہ ہیلا پیر، یہ بہانہ پیر، یہ بے شرع پیر، یہ شریعت کے باغی پیر، یہ توحید سے ناآشنا پیر، یہ مقام رسالت نہ سمجھنے والے پیر. اور میں نے ایک چیلنج کیا تھا کل مرکزی جامع مسجد کے اندر، یہ جتنے بے شرع پیر ہیں یہ آئیں اور قائد اہل سنت کے سامنے سورہ فاتحہ مخارج کے ساتھ پڑھ کے سنا دیں. فاروق مصباحی اپنی زندگی ان کی غلامی میں لکھ لے گا. تمہارا مبلغ علمی یہ ہے، اور جن سینوں کے اندر پورا قرآن موجود ہے، قرآن کی تفسیر موجود ہے، حضور کے احادیث موجود ہیں. اس لیے میرے مصطفیٰ نے یہ نہ فرمایا الباجیون وراثت الانبیاء، حضور نے نہیں فرمایا الپیرون وراثت الانبیاء. حضور نے فرمایا یہ منظر اسلام کے فارغ، یہ جامعہ اشرفیہ کے فارغ، یہ جامعہ نعیمیہ کے پروردہ، ان کے بارے آقا نے فرمایا العلماء وراثت الانبیاء. ہر ولی کامل ہمارے سر کا تاج ہے، جو شریعت مطہرہ کا پابند ہو، چاہے وہ سالک ہو یا مجذوب ہو. جو سالک بھی نہیں مجذوب بھی نہیں ہے کیا بلا، جو سالک ہو یا مجذوب ہو وہ ہمارے سر کا تاج، آنکھوں کا نور، دل کا سرور، اس کو ہم مانیں گے. باقی جتنے بے شرع ہیں اللہ کا واسطہ سنیو، میرا پیغام عام کرو. آپ ان کے پاس مت جاؤ. آپ کو اگر بزرگوں سے محبت ہے نیاز مانو، اور اس نیاز کے اندر یہ کہو یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، میں 1,00,000 روپیہ، 50,000 روپیہ، 1,100 روپیہ، 11,000 روپیہ خواجہ غریب نواز کے لیے ایصال ثواب کروں گا. فاتحہ پڑھ کے مدرسہ جامعہ فاطمہ الزہرا کو دے. یہ ہے طریقہ نیاز. اور ایک بات حضرت، ایک کشمیر کے اندر میں نے سنا ہے کہ ایک چرسی پیدا ہوا جس کا نام اویس. اب رضا تو مناسب نہیں ایسے نام کے ساتھ لگنے دیں گا. اویس چرسی ہے کوئی کشمیر میں. اب مجھے کشمیری تو سمجھ میں نہیں آتی، کچھ لوگوں نے ترجمہ کر کے بتایا اور کچھ جو اردو تھوڑی بہت ہیں.
اب جو آدمی چرچ بھی کے ممبر پہ بیٹھے، بولو ممبر کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ جو چرچ پہ کر کے ممبر کے اوپر بیٹھے وہ بکواس نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کی عزت کی قسم، یہ دور ہے۔ اگر یہ خطہ پیر پنجاب میں ہوتا، چھٹی کا اگر دودھ یاد نہ کروا دیتا تو مصباحی نام نہ رکھتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ہے دور، لیکن اویس چرسی کو ہمارا چیلنج ہے، اگر ماں کا دودھ پیا ہے جگہ تم متعین کرو، یہ اعلیٰ حضرت کے غلام آئیں گے، دلائل کا انبار لے کے آئیں گے، منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قائد اہل سنت، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خطیب اہل سنت مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب کا بڑا جلالی خطاب نایاب آپ اور ہم سب سننے کی سعادتیں حاصل کر رہے تھے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ جماعت اہل سنت کے اس مرد قلندر کو سلامت رکھے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں آمین۔